میرے بھائیوں اور میری بہنوں، الرحیمو کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو آپ پا لیں گے۔ وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی میں سچے دل کے ساتھ صرف ایک بار کر لے، سچے یقین کے ساتھ پڑھ لے، کوئی غلط فہمی نہ ہو، وسوسوں کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ جتنی بڑی پریشانی ہوگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے اس وظیفے کی برکات دیکھ کر۔ اس عمل کا اثر فوری ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ جو آج کا مجرب وظیفہ اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوانے لگوں تو شاید یہ ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس وظیفے کے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے فوائد، اس کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، اس کی برکات ختم نہیں ہوگی۔ جس بھی شخص نے اس وظیفے کو سچے دل سے پڑھ لیا کسی اچھے کام کے لیے، خواہ وہ نوکری کا کام ہے، جاب نہیں مل رہی، رشتوں کی بندش ہے، رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، ہر طرف پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہر طرح کا طریقہ آزما لیا، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اس کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے رزق، دولت تو مل جاتی ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے سے جتنی بڑی بھی پریشانی ہوتی ہے، جب وہ بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے اس وظیفے کو کرنے سے، جب وہ اس وظیفے کو کر لیتا ہے، آخر میں جب اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، چاہے پاکستان، انڈیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، جہاں کہیں بھی ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو کر لیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چاہو تو آپ مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ نے با جماعت نماز ادا کی ہے تو جب آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوں، سلام پھیر لیں، تو اسی ترتیب میں بیٹھنا ہے، اپنی جگہ کو تبدیل نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو آپ نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لو۔ اگر کوئی آپ کو اور درود پاک آتا ہے تو وہ پڑھ لو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز والا ہی درود پاک پڑھنا ہے، یا جو درود پاک آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے وہی پڑھنا ہے۔ جو آپ کا دل کرے، جو آپ کی مرضی ہو، جو آپ کو اچھا لگے، وہی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے الرحیم، الرحیم، الرحیم۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، اگر تسبیح نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ جس ترتیب سے بتایا جا رہا ہے ترتیب کا خاص خیال رکھنا، جتنی مرتبہ بتایا جا رہا ہے آپ نے اتنی مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ الرحیم کا وظیفہ آپ نے 555 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے، صرف زندگی میں ایک بار کر لو۔ اگر چاہو تو اس وظیفے کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہو، نہیں تو آپ زندگی میں صرف ایک بار اس وظیفے کو کر لو۔ دوبارہ سن لیں آپ، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو،
جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے 555 بار یا الرحیم 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 کا وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ 555 بار الرحیم کا وظیفہ کر لو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے آخر میں وہی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دعا مانگنی ہے۔ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مراد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے رب کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی مراد ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں گے۔